وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم ومكرم علماء کرام، حاضرین جلسہ، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ آج کا یہ اجلاس 22واں سمر اسلامک کورس کا اجلاس ہے جو ہر سال الحمدللہ پابندی کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ اس کورس کی مختصر سی رپورٹ میں آپ تمام کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ کورس الحمدللہ 20 مئی بروز جمعہ سے شروع ہوا اور 4 جون یعنی کل تک اس کے کلاسز ہوتے رہے، اور اس کورس میں 10 عناوین پر کلاسز ہو رہے ہیں جس میں 7 مدرسین تشریف لائے، اور الحمدللہ اس کورس میں تقریباً 300 طلباء و طالبات نے شرکت کی، جس میں بڑی خواتین بھی شامل رہی۔ تمام طلباء و طالبات سے امتحانات بھی دیے گئے، جو بھی طلباء و طالبات اچھے نمبرات لائے ہیں ان کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ مختصر سی رپورٹ یہ تھی جو میں نے آپ تمام کے سامنے پیش کی۔ اب میں بلا تاخیر اس اجلاس کا آغاز قرأت کلام پاک کے ذریعے کرتا ہوں، جس کے لیے اس مسجد کے طالب علم محمد ایمن بن محمد اشفاق سے دعوت دیتا ہوں، جنہوں نے الحمدللہ 1.5 پارہ حفظ کیا، وہ آئے اور قرأت کلام پاک کے ذریعے اس اجلاس کا آغاز کریں۔ محمد ایمن بن محمد اشفاق۔ سے گزارش ہے کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ اس کے بعد طالبات میں سے رد کے لیے ہم نے سنین کو میں دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور قرأت کلام پاک پیش کریں، اور وہ طالبہ الحمدللہ 6 پارے حفظ کی ہے الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بارک اللہ. اس کے بعد تقریر کے لیے دعوت ہوتا ہے عبد المقصود بن عبد السلام کو، جنہوں نے ماشاءاللہ ہر بارے حفظ کیا. ان کا عنوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ علی کل شیء قدیر. محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مسجد اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس مبارک جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. اللہ عز و جل اپنی قوت اور طاقت اور فضل و کرم سے تمام دنیا کا پیدا کرنے والا اور مخلوقات کا خالق اور پالنہار ہے. اسی کے لیے ہم تسبیح کرتے ہیں اور کبریائی بیان کرتے ہیں. وہی نفع و نقصان کا مالک ہے. وہی زمین میں سے سبزہ اگاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے. وہی ہر ایک کی تکلیفوں کو اور پریشانیوں کو دور کرنے والا رحمان و رحیم ہے. وہی دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتا ہے. وہی سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو قل هو اللہ احد. وہی ہے تو پھر مزاروں میں اور درگاہوں پہ اور آستانوں پر جا کر مانگنے کا کیا فائدہ. جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ، کان، ناک، دل وغیرہ تمام اعضاء انسانی کے ساتھ پیدا کیا اور ہمیں کھانے پینے کے لیے رزق دیا اور پہننے اوڑھنے کے لیے کپڑا دیا اور رہنے کے لیے مکان دیا. ہر چیز سے آراستہ کیا تو پھر غیر اللہ کن مانگنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. محترم سامعین، اللہ عز و جل ہی ہمارا خالق، مالک، حاکم، رحمان و رحیم ہے. تمام اسماء و صفات اسی کے لیے خاص ہے. ہم اس کے علاوہ کسی کے در جھکنا اور نظر و نیاز کرنا یہ ہماری ستم ظریفی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک ہم کو اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام کی حالت میں رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ بارک اللہ. اس کے بعد طالبات کو محمد حفیظ الدین کو دعوت
شکر کی اہمیت اور وہ طالبہ الحمدللہ 4 بار حفظ کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عالی وقار صدر اجلاس، مہمانان خصوصی، مشفق معلمین و معلمات اور میری دینی بہنوں، آج کی اس پررونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے شکر کی اہمیت. معزز سامعین و سامعات، انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ عطا کرے گا. سامعین و سامعات، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں دین اسلام کی ہدایت دے، ہمیں والدین عطا کیا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. معزز سامعات، اللہ تعالیٰ شکر کو پسند کرتا ہے اور شکر کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، لہذا ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. اسی طرح اگر ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شکر گزار بندے تھے. آپ رات میں قیام فرماتے تھے. ایک مرتبہ آپ رات میں قیام فرماتے تھے، آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا گیا، پھر بھی آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا. اے عائشہ، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میری دینی بہنوں، اگر ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو وہ ہمیں مزید نعمتیں عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم میرا شکر ادا کرتے رہو میں تمہیں مزید دوں گا. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شکر کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالمجید بن عبدالعزیز کو مدارت دیتا ہوں، وہ آئے اور احادیث پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں آپ کے سامنے چند حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں. حدیث نمبر 1، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے.
حدیث نمبر 2 لا تحاسدوا آپس میں حسد نہ کرو. حدیث نمبر 3 الصلاۃ نور نماز نور ہے. حدیث نمبر 4 انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. حدیث نمبر 5 احفظ اللہ یحفظک اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. حدیث نمبر 6 سم باللہ وقل بیمینک بسم اللہ کہو دائیں ہاتھ سے خواہ. حدیث نمبر 7 احفظ لسانک اپنی زبان کی حفاظت کرو. حدیث نمبر 8 لکل داء دواء ہر بیمار کے لیے علاج ہے. حدیث نمبر 9 لا تسبوا اصحابی میرے صحابہ کو گالی نہ دو. حدیث نمبر 10 لا تغضب غصہ نہ کرو. حدیث نمبر 11 افشوا السلام بینکم آپس میں سلام کو پھیلاؤ. حدیث نمبر 12 المسلم اخو المسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 13 البر حسن الخلق نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. حدیث نمبر 14 لا يدخل الجنة قتات چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا. حدیث نمبر 15 من غش فلیس منا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. شیخ واجد العرب نظام جنہوں نے ماشاء اللہ صبر تعالیٰ شکر کیا ان کا دعا میں بھی ادائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم صدر جلسہ ذمہ داران مسجد اور حاضر اکرام، آج میں ریاکاری کے بارے میں بولنے جا رہا ہوں. ریاکاری کا مطلب ہے کہ نیک کام اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کسی دنیاوی غرض کے لیے کیا جائے. اس سے بھی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. قیامت کے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے حساب ہوگا ان میں سے ایک عالم، دوسرا مالدار اور تیسرا وہ شخص ہوگا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ تینوں سے کہے گا، اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں یاد دلا کر پوچھے گا تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا. عالم کہے گا میں نے تیرا دین عام کیا. مالدار کہے گا میں نے خیر کے تمام راستوں میں اپنا مال خرچ کیا. اور تیسرا کہے گا میں نے دین کی سربلندی کے خاطر لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دی. اللہ تعالیٰ تینوں سے کہے گا تم جھوٹے ہو، تم نے یہ سارے کام اس لیے کیے کہ لوگ تمہیں عالم اور قاری کہیں، مالدار اور سخی کہیں، بہادر کہیں.
اس سے ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، پھر انہیں فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ریاکاری کرنے والوں کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ریاکاری کی عبادت سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد طالبان میں سے زینب بنت محمد امیر کو دعوت دیتا ہوں، جن کا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ ہاں نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قابل احترام مہمان الخصوصی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ نماز عربی زبان کے لفظ صلاح ہے، صلاح کے معنی دعا بھی ہے۔ قرآن میں نماز کے بارے میں 700 بار ذکر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز انسانوں کے گناہوں کو بچاتی ہے۔ مسلمان بچے جب 10 سال کے ہو جائے تو ان پر نماز فرض ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں کاروبار میں سے عبداللہ بنت محمد اعجاز کو دعوت دیتا ہوں، جن کا عنوان ہے رنگوں کے ساتھ حسرت روزی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وبالوالدین احسانا۔ محترم صدر جلسہ،
محترم صدر جلسہ، مرزا میں تھوڑی دیر سے پڑھ سکتی ہوں، ابھی ڈر لگ رہا میرے کو. اس کے بعد طالبان میں سے بسم اللہ صدر اپنے جو مثال اجازت دیتا ہوں وہ آئے عقیدے کے سوال جواب پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے عقیدے کے چند سوالات و جوابات پیش کرنا چاہتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال: اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا. سوال: ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کریں؟ جواب: ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کریں جس طرح ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. سوال: کیا کلمہ توحید کیا ہے؟ جواب: کلمہ توحید یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سوال: کیا کلمہ توحید کے اور بھی نام ہیں؟ جواب: جی ہاں، کلمہ توحید کے اور بھی نام ہیں. نمبر 1 کلمہ اخلاص، نمبر 2 کلمہ طیبہ، نمبر 3 قول ثابت. سوال: اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر عرش پر مستوی ہیں. سوال: کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ سننے، دیکھنے اور علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے. سوال: کفر کا کیا معنی ہے؟ جواب: کفر کا معنی چھپانے، پردہ ڈالنے اور انکار کرنے کے ہیں. سوال: سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جواب: سب سے بڑا گناہ شرک ہے. سوال: شرک کرنے والا کہا جائے گا؟ جواب: شرک کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. سوال: کیا شرک کرنے والا جنت میں جائے گا؟ جواب: شرک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. سوال: کفر کا کیا غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا جائز ہے؟ جواب: ہرگز نہیں، یہ بھی شرک ہے. سوال: کیا تعویذ پہننا شرک ہے؟ جواب: جی ہاں، تعویذ پہننا شرک ہے. سوال: کیا ماں باپ کی قسم کھانا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے. سوال: شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جواب: شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے. سوال: کیا مردے دعا کو سنتے ہیں؟ جواب: مردے دعا کو نہیں سنتے. سوال: غیب دان کون ہے؟ جواب: غیب دان صرف اللہ ہے. سوال: جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کے بعد سیدہ مدینہ بنت
مزید فیض بتاوت دیتا ہوں جن کا عنوان ہے جھوٹ کے نقصانات۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے جھوٹ کے نقصانات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو، یقیناً جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں پہنچانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ عزیز سامعین، سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا فسق یا فجور ہے جو دوزخ میں لے جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت ڈالے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنا ہے۔ عزیز سامعین، جو جھوٹ بولتا ہے ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ جھوٹ وہی بولتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو جھوٹ بولنے سے بچائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد آخری طالبہ صفا بنت محمد یوسف کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور سیرت کے سوال جواب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے سیرت کے سوال اور جواب پیش کرنا چاہتی ہوں۔ سوال نمبر 1، ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ جواب، ہمارے نبی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال نمبر 2، ہمارے نبی کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب، ہمارے نبی کا دوسرا نام احمد ہے۔ سوال نمبر 3، ہمارے نبی کے ابو جان کا نام کیا ہے؟ جواب، ہمارے نبی کے ابو جان کا نام عبداللہ ہے۔ سوال نمبر 4، ہمارے نبی کے امی جان کا نام کیا ہے؟ جواب، ہمارے نبی کے امی جان کا نام آمینہ ہے۔ سوال نمبر 5، ہمارے نبی کب پیدا ہوئے؟ جواب، ہمارے نبی ربیع الاول کی 9 تاریخ کو پیر کے دن صبح کے وقت مکے میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 6، ہمارے نبی کے ازواج کتنے تھے؟ جواب، ہمارے نبی کے ازواج 11 تھے۔ سوال نمبر 7، ہمارے نبی کو کتنے بیٹے تھے؟ جواب، ہمارے نبی کو 3 بیٹے تھے۔ نمبر
ابراہیم۔ سوال نمبر 8، ہمارے نبی کو کتنے بیٹیاں تھیں؟ جواب، ہمارے نبی کو 4 بیٹیاں تھیں۔ نمبر 1 زینب، نمبر 2 رقیہ، نمبر 3 ام کلثوم، نمبر 4 فاطمہ۔ سوال نمبر 9، ہمارے نبی آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ جواب، آپ کو نبی 40 سال کی عمر میں بنایا گیا۔ سوال نمبر 10، ہمارے نبی کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ جواب، ہمارے نبی کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل اور ابو لہب ہے۔ ماشاء اللہ بارک اللہ۔ اب میں فضیلت الشیخ حسین زمانی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطابت الخطاب سے ہم تمام کو تقریر فرمائیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اللہ کا کرم احسان ہے کہ آج کے سمر کیمپ میں اختتامی جلسے تک بھی پہنچے ہیں اور کافی محنت جستجو معلمین اور ذمہ داران و زندگی اس کے پیچھے تھی اور طلباء طالبات کی اچھے مظاہرے کو دیکھ کر بھی خوشی ہو رہی ہے۔ اس میں دین کے علم کی کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کو دلاتا ہے جس کو خیر سے مالامال کرنا چاہتا ہے۔ بمطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو یا بندی کو خیر سے نوازنا چاہتا ہے تو اس کو دین کے علم سے آراستہ کر دیتا ہے، دین کے علم کی دولت دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی میں یہی بچوں کو حیثیت ذہن چھوٹا اور سمجھ کم، مگر ماں باپ کی سمجھ اور ایمان کی تقاضے کہتے ہیں کہ پہلی چیز اس کو بچانے کا کام کرے کہ جہنم کی آگ سے بچ کے زندگی گزارے کامیابی، اور وہی چیز کے لیے راستہ دین کا علم اور ایمان ملتا ہے۔ اور یہی چیز کے طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا اگر چھوٹا بچہ یا بچی کسی دکان سے یا کھلونے والے سے گزرتے ہیں تو ضد کرتی ہے کہ کھلونا دلائیے، اور ضد کرتا ہے بچہ بالکل کھلونا ہونا۔ اگر وہ کھلونا آپ نہ دلائیں تو تھوڑی دیر کے لیے روئے گا بچہ، بچی پلائیں گے، پھر بھول جائیں گے۔ اور زندگی میں بچوں کو اسکول سے وابستہ کرتے ہوئے پڑھے لکھے قابل بنا کر ان کو عصری تعلیم کی بھی کافی جستجو اور محنت ہوتی ہے ماں باپ کی، اور اگر ان کو پڑھے لکھے قابل نہیں بنیں گے تو زندگی بھر وہ بہت رسوائی اور کم اعزاز والی زندگی کی پڑھا لکھا نہیں تو اس کو تحصیل بھی کہاں سے آئے گی۔ بہت سے لوگ اس انداز سے سوچتے ہیں، حالانکہ اس کو اس سے محنت کرنا ضرور نہیں۔ ہے مگر اللہ کے سچا توکل ہونے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں کافی برکتیں اور روشنی میں وسعت عطا فرمایا ہے۔ تو دنیا کی تعلیم نہیں دیں گے تو بچہ جاہل بن کر جیے گا اور جہالت کا طور پر زندگی بھر بیٹھے رہے گا۔ مگر سوچنے والی بات یہ ہے
کہ اگر بچوں کو آپ دین کے دین اور راستے سے آراستہ نہیں کریں گے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں روتے پڑاتے رہیں گے. اللہ محفوظ کرے. کہنے کا مقصد کہ بچوں کو پڑھائی کا زور یا پڑھائی کی فورس دینی تعلیم اس انداز سے نہیں مگر ان کے اندر دلچسپی اور دین کے علم سے لگاؤ اور محبت یہ پیدا کرنا یہ اصل آپ کی ذمہ داری ہے اے ماں باپ. بچوں کے اندر ہمیشہ ماں باپ سامنے ایک زندگی مثال بن کر جیتے ہیں. ماں باپ جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں جس چیز پہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں اولاد اسی چیز کے طرف چلے جاتے ہیں. اور اگر ماں باپ اپنی زندگی میں خود نماز کے لاپرواہ ہے اور زبان کی جہالت اور بد اخلاقی بد زبانی کر لیتے ہیں تو اس کا برابر برا اثر بچوں پہ پہلے ہی آتا ہے. اس لیے آپ کا سرمایہ گھاٹا اور نقصان میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے اہل و عیال کو اس چیز کی تربیت دینا جس پہ آپ اور آپ کے گھر والے پابند اپنے خود کو بنا کر رکھیں. خصومت اختلاف جھگڑا شوہر بیوی میں گھر میں ہوتا ہے مگر یہ بچوں کے سامنے لایا نہیں جاتا ہے. آپس میں وہی مسائل کو وہیں پر حل کر دیں تاکہ اس کے برے اثرات بچوں پہ نہ آ جائیں. ماں باپ کی بڑی غلطی ہے کہ آپسی جھگڑے کو ظاہر کرتے ہیں اور بچوں کو ایک طرفہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں بچے کا ذہن اور اس کی ایمان کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے. منافقت اور حکمرسی بن جاتا ہے. کیوں؟ اس کا مفاد جس طرف ہے وہاں پر جھکاؤ کرتا ہے. ماں باپ جھگڑا کرتے ہیں بچوں کو اس کی بلی کا بکرا بنا کر اپنی طرفداری کرنے کے واسطے ہر کوئی ایک حصہ بنا کر کوشش کرتا ہے کہ اولاد کو اپنے طرف کھینچے. یہ کوئی کھینچم تام کی چیز نہیں ہے. یہ چیز وہ ہے جو اللہ کی بندگی میں اس کو سکون کے ساتھ اللہ کی محبت رسول کے اخلاق سکھانے والے ماں باپ یہ چیز کے اندر ان کو جھگڑے میں نہیں گھسیٹتے ہیں نہ ان کو انوالو کرتے ہیں. تیسرا مسئلہ کہ آپ اور ہم زندگی کے سرمایے کو ضائع نہیں کرتے ہیں. جس کسی کے پاس زمین ہوتی ہے وہ زمین خریدنے سے پہلے اس کا لوکیشن اس کی ویلیو اس کے آس پاس کے اس کے پیپر مختلف چیزوں کو چیک کر لیتا ہے. پھر وہ زمین لینے کے بعد اس میں اگر کچھ منافع اور ہو سکتا ہے تو اس کو بلڈر کو ڈیولپر دے کر بلڈنگ عمارت قائم کرتا ہے. پھر وہ بزنس ہونے کے بعد سکسیس ہوا تو دوسرا اس کے بعد شروع کرتا ہے اس کے دوسرے طرف. کہنے کا مقصد یہ آپ کی اولاد آپ کا سرمایہ بہت بڑا سرمایہ ہے. اگر آپ کے پاس ایک تھیلے میں 1 کروڑ روپے بھی ہے تو آپ کو تھیلا لے کر گلی گلی نہیں پھرتے ہیں. ہوٹلوں میں مارکیٹ میں لے کے پھرنا آپ کے لیے جان کا خطرہ ہے. کوئی بھی وہ چیز دیکھ لے تو آپ کو ہلاک کر سکتا ہے اس لالچ کے بنا پر. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کی اولاد تو کروڑوں روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہے تو اس کو موبائل کے حوالے گیموں کے حوالے ٹی وی کے حوالے اور برے ماحول کے حوالے کیوں چھوڑتے ہیں جبکہ آپ کا ہی سرمایہ ڈیولپ کر سکتے تھے. اس کو گھاٹا نقصان میں اتار کر اس کا نقصان اپنا نقصان کیوں کرتے ہیں. بچوں کے اندر ایموشنل ڈیسیجن یہ عمر میں آتی ہے. سمجھداری اور سوچ بڑی عمر میں تھوڑا تھوڑا پیدا ہوتی ہے مگر دلی محبت جذبات اس چیز سے ان لوگوں کو میسج پہنچ جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ اپنے بیٹے بیٹی کو غصے کی نگاہ سے دیکھیں اور سختی کے ساتھ غصے میں آ کر صرف اتنا چھوٹا دھکا لگائیے رونا پلانا شروع ہو جاتا ہے. اور وہی بچے بچی کے ساتھ آپ ہنستے ہوئے اچھے موڈ میں آئیے اس کو دھپا بھی دیجیے دیکھو آپ کے ساتھ ہنستے رہیں گے. معاملہ کیا ہے کہ بچے جذبات سے زیادہ ریڈ کرتے ہیں ماں باپ کو اور ماں باپ اپنے جذبات کو اختلاف اور انتشار اور جہالت اور ماحول کی بد اخلاقی میں نہیں لے کر جائے اپنے آپ کو تاکہ بچوں کو اس کے اثرات نہ ہو جائیں. سمر کیمپ میں ہر گھر میں ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ سمر کیمپ تو ایک عارضی طور سے آیا ہے مگر اس کے اندر بھی ایک پیغام ماں باپ کو ہم دیتے ہیں کہ ہمیشہ کا سمر کیمپ گھر میں آپ بنا کر رکھیے چاہے سمر رہے یا ونٹر رہے سرما رہے یا گرما رہے. کیوں؟ ایمان والے اپنے ایمان کی تازگی ہمیشہ اچھی رکھنا چاہتے ہیں. ایمان کو گھر میں باسی ہونا نہیں دینا چاہتے ہیں. اسلام کی شاخیں جیسا کھلتے ہیں اس کا پھل پھول بچوں کو اس کا مزہ اور لطف دینا چاہتے ہیں.
لہذا آپ کو اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی ماں باپ اپنے بچوں کو نماز کے حکم دیتے ہیں 7 سال سے اور مرد بچوں کو مسجد کو لے کر آتے ہیں، یہ خود ایک عملی سبق ہے جو بچے کے ذہن میں اور دل میں اترتا ہے، نہ کہ اس کو سوتے ہوئے چھوڑ کر غفلت میں رکھ دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، اسلام آپ کو اور ہم کو حکم دیا ہے کہ پہلے 7 سال میں ان کو ترغیب دیجیے، بلائیے، 5 وقت کی نماز کے لیے مرد بچوں کو مسجد کو لے کر آئیے، اور مسجد میں جب آتے ہیں بچے ان کے ساتھ دوسروں کا سلوک بھی تھوڑا صبر و تحمل کا ہونا چاہیے۔ بچے شور شرابہ اور یعنی انجانے میں بات چیت تیزی بہت چیزیں کر لیتے ہیں، مگر مسجد کے مصلیوں کا کام یہ سوچ کر دیکھنا ہے کہ یہی اولاد ہے کل کے مصلیہ اس مسجد کے یہ لوگ ہیں۔ ہم چاہے تو ان کو دل اور محبت ان کے دل میں بٹھائے کہ مسجد تمہاری سکون کی اچھی جگہ ہے، یا اس کے دل میں ڈر خوف بٹھا کر بتایا جائے کہ مسجد میں تیرے کو آنا ہی نہیں دوبارہ، یہاں آئے تو تم کو باتیں سننا پڑتا ہے، یا تکلیف یا جھڑک کے کوئی بات کرے گا تو اس کے دل کو تکلیف اور ٹھیس مسجد سے نہیں دینا چاہیے۔ چھوٹوں کے اوپر رحم اور ان کو دلچسپی اور ان کو آداب زندگی سکھائیے، غصے سے، جہالت سے، مار پیٹ سے نہیں، بلکہ ان کی شاباشی کرتے ہوئے کہ بیٹا آپ ماشاءاللہ مسجد میں آئے، اور ماں باپ بھیجنے سے پہلے مسجد کے آداب، مسجد کے اندر کس انداز سے پیش آنا، کیسا رہنا، مسجد میں اندر بیٹھے تو کس طرح بیٹھنا اور بڑوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا، یہ تربیتی معاملات، یہ ماں باپ کا معاملہ اور ذمہ داری پہلے سے ہی قائم شدہ ہے۔ آخری 2 باتیں ہیں۔ میں نے سمر کیمپ میں ہمیشہ ایک چیز محسوس کیا کہ بچوں کو شارٹ کٹ ٹائم پہ بہت سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اگر اسی سمر کیمپوں میں مدارس اور مختلف مساجد میں بچوں کو ایک دلچسپ اور محبت اس سے کیسا لگایا جائے، اس چیز کی دلچسپی کیسا رہے، تو یقین مانیے وہ لوگ کی اس چیز کی محبت اور لگاؤ گھر میں بھی، خاندان میں ایک دوسرے کو پڑوس میں ملا کر بھی وہ ایسا ہی کچھ شروع کر سکتے ہیں۔ انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ مسجد والے انتظام کریں تو، مسجد میں اہتمام ہوا تو، نہیں، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری عزت ہے، یہ ہمارے نبی ہے، یہ ہمارے دین کی تعلیمات کو زمین پر، گھروں پر اپنے خود سے اس کی مسابقت کرے، اس کا کمپٹیشن لگائے، اس کی اہمیت پیدا کرے۔ زندگی میں اعزاز بچوں کو دیا جاتا ہے جب کچھ دنیا کی کمائی کو لے کر کامیابی سے کچھ بچاؤ کرتا ہے یا کچھ آپ کے پیسوں کا خرچہ بچاتا ہے۔ نہیں، آپ سوچئے جتنا آپ کی اولاد آپ کو جہنم سے بچاؤ کا کام کرتی ہے اتنی ہی اس کو شاباشی دے کر اس کو انکریج کیجیے، کیونکہ یہی سرمایہ آپ کی آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کا بننے والا ہے۔ صدقہ جاریہ جتنا اچھا اور عمدہ مقام اس کے اندر پیدا ہوتا ہے دین اسلام کا، اتنا ہی وہ سرمایہ آپ کے لیے نیکیوں کا فلو ہوتے رہتا ہے۔ لہذا ایمان والوں کو زندگی بھر ایک پیغام اور سندیش دینا ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنے سرمایے کو گھاٹے نقصان میں جانے مت دیجیے۔ دین کے علم میں اور عبادت میں جب بچہ اور بچی اچھے انداز سے پرفارم کرتے ہیں، آپ خود اس کو شاباشی کا انعام وہاں دیجیے تاکہ وہی اعمال کو اضافہ کرتے ہوئے اس کو بڑھاوا ملے۔ مختلف دنیا کی پڑھائی کی، اسکول کی تعلیم کی پاس ہونے پر کتنے انعامات تحفے ملتے ہیں، کیا اس سے زیادہ دین کی کامیابی میں ان کو دیا گیا؟ تو آپ خود ایک پیغام دے دیے کہ آپ کی دنیا کی اسکول کی ڈگری میرے لیے زیادہ اہم ہے، یہ دنیا کا نقصان کا فیصلہ ہے اگر اس کی شاباشی اس سے زیادہ دی جائے، کیونکہ آپ ہی بچوں کے نظر میں دین کا ڈی گریڈ کر دیے ہیں۔ حالانکہ آپ کو چاہیے تھا کہ ہم جی رہے ہیں اللہ کی بڑائی کے لیے اور بندگی کی زندگی جینا ہے اور اللہ رسول کے دین کو سمجھ کر یہ بہتری اور نیکی کو حاصل کرنا ہے۔ الرحمن علم القرآن، شروع میں آیت سنے ہیں کہ رحمان ہے جس نے قرآن کو علم دیا اور قرآن کے علم سے خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کر کے وہی ہدایت اور راستہ اس کو سمجھایا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ۔ آخری 2 باتیں یاد کرنا ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری یہ بڑی ہوتی ہے۔ مسجد والوں کی ذمہ داری بیداری کرنے کی ہے۔ بیداری آ گئی اور بیداری سے اپنے آپ کو نہیں جاگے، اپنے بچوں کو دینی ماحول سے نہیں جڑائے تو ہمارا بچے کا ایمانی شعلہ بجھ جائے
تو کسی اور کا نقصان نہیں، اپنا ہی سرمایہ لاس میں جا رہا ہے۔ کسی جگہ آپ زمین لیے پلاٹنگ میں، مگر وہ زمین کا دام اور نیچے جا رہا ہے، آپ کو کتنی تکلیف اور کوفت ہوتی ہے۔ یہی اولاد کی ویلیو آپ بڑھائیے، اور بچوں کے اندر کبھی بھی ان کی توہین اور بے عزتی نہیں کرنا چاہیے۔ بات کیجیے اچھے انداز سے۔ ماں باپ جو بچوں کی ایک غلطی پر ان کو ایک دم گرا دیتے ہیں، ڈیگریڈ کرتے ہیں، یہ سلوک غلط ہے۔ بچوں کو ہمیشہ زندگی میں ایک کانفیڈنس لیول اور ایک ایمانی توکل جو اللہ پر رہتا ہے، اس کی کامیابی اور کامرانی اور حوصلہ ان کے دلوں میں بلند کرے۔ بچوں کے اندر ایک احساس پیدا کرے کہ بیٹا اللہ کے 2 فرشتے ہیں آپ کے پاس، وہ فرشتے آپ اچھا کریں تو یہاں لکھتے ہیں، پھر یہاں لکھنے والا اچھا لکھا آپ کے بارے میں، تو آپ کو دنیا سے زیادہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے۔ اور دوسرا فرشتہ آپ کی غلط بات کو، غلط جھوٹ کو اور غلط اعمال کو لکھتا ہے، تو آپ غلط چیز مت کرو، تاکہ یہ فرشتہ آپ کے خلاف لکھ دیں گا تو پھر آپ کو پنشمنٹ ملے گی، سزا ملے گی، تو اپنے آپ کو وہ چیز سے بچانا ہے۔ یہ ایمان کا دور جب دل دماغ میں صحیح چارج ہوتا ہے اور بچوں کو اس چیز کی صلاحیت آ جاتی ہے، تو آپ ماں باپ دیکھو یا نہیں دیکھو، آپ کے ڈر سے نہیں اللہ کے ڈر سے وہ زندگی گزارے گا، فرمانبرداری اور اطاعت گزارے گا۔ اس لیے آپ کو اور ہم کو چاہیے کہ زندگی بھر اپنی اولاد کے اس سرمایہ کو غفلت سے دور نہیں کریں، کمتر احساس ڈال کر ان کو ایمان سے دور نہیں کریں۔ شاباشی دین کے اعمال میں زیادہ دیا جائے بنسبت دنیا کے امور سے۔ بے شک جو بھی چیزیں مطلوب ہیں، دین کا علم اور دنیاوی علم، مگر ترجیح اور زیادہ انکریج اور ان کی حوصلہ افزائی دین اور اللہ کی بندگی میں دیجیے، کیونکہ زندگی کے رشتے پورے کٹ جاتے ہیں، دنیا کے ڈگریاں یہیں پر ختم ہو جاتے ہیں، ایمان کی ڈگری چلتے رہتی ہے۔ تو ایمان کی ڈگری کے حقدار ان کو بنائیے، تاکہ آپ کی کامیابی اسی میں ہے اور آپ کے اولاد یا آخرت کا سرمایہ آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو دین کے علم کی محبت اور دلچسپی اور دین کی سمجھ اور فہم عطا کرے، اور اولاد کو نہیں صالح بنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرے۔ 2 باتیں یاد دلانا ہے عام طور سے کہ بچے جب قرآن پڑھتے ہیں تو مدرسین ہمیشہ پڑھنے کے اختتام پر کنفیوژن ہوتا ہے۔ بعض لوگ صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اس نے سچ فرمایا، قرآن کے اوپر تو کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ سچ ہی فرماتا ہے۔ تو بعض اہل علم ہوتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر سنت کے اندر کوئی چیز پیش آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح حدیث ہے وہ بھی، جس میں قرآن کے اختتام پر بعض لوگ کہتے ہیں حسبی، یعنی میرے لیے کافی ہے، کیونکہ نبی عبداللہ بن مسعود کو پڑھنے کے لیے حکم دیے، اور کسی آیت پر اس کو کہہ دیے حسب، کہ آپ یہاں رک جائیے کافی ہے۔ تو بعض لوگ حسبی کہتے ہیں، حالانکہ وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے کہے تھے، مگر حدیث میں آیا ہے کہ انسان قرآن کی پڑھائی ختم کرنے کے بعد وہ دعا جو کفارۃ المجلس میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وہ بھی ثابت ہے قرآن کے اختتام پر۔ تو کافی معلمین اس چیز سے واقف نہیں ہے کہ یہی دعا قرآن ختم کرتے ہی رکتے ہی بعض بچوں کو صدق اللہ العظیم، بعض بچوں کو حسب، بعض بچے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں۔ تو سنت کی طریقے میں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک جو کفارۃ المجلس کی دعا ہے، وہ یہاں پر بھی ادا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، بعض بچے بچیاں ماں باپ ان کے جب خریدتے ہیں، بیٹا سیدھے ہاتھ سے پیو، جو جوس پی رہے بچیاں سیدھے ہاتھ سے پینا بیٹا، رائٹ ہینڈ سے، ہاں شاباش۔ تو کہنے کا مقصد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں ایک بڑی اہم حدیث بتائے، اوثق الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، سب سے مضبوط کڑیاں ایمان کے اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا۔ بعض ہمارے نوجوان بچے، کبھی بڑے حضرات بھی بچوں کو ٹی شرٹ دلاتے ہیں اور اسپورٹ ٹی شرٹ رہتی ہے۔ اسپورٹ ٹی شرٹوں میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جو بڑے بڑے کھلاڑیاں، فٹ بال پلیئر رہو، کرکٹ پلیئر رہو، فلان گانے والا رہو یا فلان ڈیزائنر رہو، ان کے نام سے ٹی شرٹ کے اوپر پیچھے اس کا نام آتا ہے اور اس کے فین بن جاتے ہیں کہ اچھا کھلاڑی ہے، اچھا فٹ بالر ہے، اچھا کرکٹر ہے، اچھا فلان ہے، اور وہ شخص
آپ کے رب کو انکار کرتا ہے، آپ کے رب کو رب نہیں مانتا ہے، آپ کے معبود واحد لا شریک کو تصدیق نہیں کرتا ہے، تو وہ جس نے آپ کے اللہ تعالیٰ کو ڈیلیٹ مقام دیا ہے، آپ اس کو اعزاز دے کر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس کا بھی مقام ڈیلیٹ ہو جاتا ہے امیڈیٹلی، کیونکہ اس نے اللہ کی بڑائی کو نہیں پہچانا، نہ اللہ کی بڑائی کیا۔ تو آپ ایسوں کی بڑائی کرنا یا ایسوں کا نام لے کر مسجد میں داخل ہو کر اس کے نام سے پیٹھ پہ ایسے ٹی شرٹ ماں باپ بچوں کو دلانا قطعاً جائز نہیں اور حرام ہے۔ اس کے اندر عقیدے کا ایک بہت بڑا معاملہ ہے جو ولا والبراء جس کو کہتے ہیں۔ آپ لیجئے بغیر کسی نام کے کپڑے پہنائیے جس میں کسی کافروں کی مشابہت نہ ہو، اس میں ایسے جملے غلط جملے کبھی ٹی شرٹ کے سامنے کبھی پیچھے کچھ غلط اور واحد جملے رہتے ہیں، وہ ایسی چیزوں کو نہیں اپنانا چاہیے۔ آخری بات کہ ہر تعلیمی کورس چاہے گرما کا یعنی کورس رہے یا کہ اسلامک سمر کورس رہے یا کچھ اور قرآن کی تعلیم کے تدریس ہوتا ہے، تو ہماری ایک دعوت ہے کہ اس کے اندر ہر بچے بچیوں کو سورہ فاتحہ کی صحیح قرأت کرنے کی اس کی چیز کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ سورہ فاتحہ زندگی بھر اور ہر نماز میں رکن ہے، وہ پڑھنا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے جیسا کہ سب کو معلوم ہے، تو اس کی سورہ فاتحہ پڑھنا پروناؤنس غلط ہونے سے زندگی بھر وہ غلط پہ رہتا ہے۔ تو ہماری درخواست ایک تھی کہ آئندہ سمر کیمپ میں یا کسی اور تعلیم قرآن کا پروگرام ہونے پر بچوں کو سورہ فاتحہ کا مشق اور صحیح طریقے سے اس کی تلفظ اور اس کی قرأت کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی ذمہ داران اس محنت کے پیچھے تھے، ہاتھ بڑھائے، وقت دیے، محنت اور جستجو اور بچوں کی دیکھ بھال نگرانی اور تعلیم دیے، اللہ ان کو جزا خیر دے عطا فرمائے، اور بچوں کے والدین اور بچوں کو بھی نیک صالح بنا کر اللہ تعالیٰ تقویٰ والی زندگی آپ اور ہم کو ساتھ دے کر دنیا آخرت کی نیکی سے مال فرما، ہر شر اور برائی اور جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے، اور دین کے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد، جزاکم اللہ خیر۔ المقصد ضرب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تبارک و تعالی اشد و کرم آمین۔ ابھی امتحان میں کامیاب ہونے والے طلباء و طالبات کے نماز تقسیم کیے جائیں گے۔ سیکشن میں طلباء میں سب سے پہلا نام محمد ایمن بن محمد اشفاق۔ امتحان میں کامیاب ہونے والے طلباء سب سے پہلا انعام محمد ایمن بن محمد اشفاق، جو امتحان میں 80 نمبر حاصل کیے۔ عربی میں ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ کرنا چاہ رہا ہوں، بس نکال دو۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله۔ نحن اليوم في مسجد الشهيد خالد المالكي رحمه الله، وهذا حفل اختتام وتقديم الجوائز، جزاه الله خير ورفع الله درجاته في عليين، جزاهم الله خير اخوانه ومن يقرب منهم الذين كانوا سبب في بناء هذا المسجد وقيام هذه الدورات الشرعية ومركز تحفيظ القرآن، جزاه الله خير القائمين على هذا المسجد وعلى هذا الصرح، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول، وأن يجعل في ميزان أعمالهم صدقة جارية إلى يوم الدين. وهذه نهاية الحفل، تقديم الجوائز للطلبة الفائزين، جزاكم الله خير، تقبل الله منا ومنكم. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك. الامتحان ہوا تھا شیخ، امتحان میں فرسٹ آئے گا ما شاء الله. دوسرا انعام محمد سعد بن محمد محسن، جو امتحان میں 75 نمبر حاصل کیے۔ ما شاء الله.
نہیں دوسرا انعام یہ تیسرا ہے یہ دوسرا محمد سعد بن محمد محسن. تیسرا انعام محمد فیصل بن عبدالسلام جو امتحان میں 70 نمبر حاصل کیے. سیکشن بی میں طالبات میں سے پہلا انعام امت الرقیب بنت محمد اکرم خان جو امتحان میں 94 نمبر حاصل کیے. امت الرقیب بنت محمد اکرم خان. دوسرا انعام امت النور افراح بنت محمد صدر عالم عمری جو امتحان میں 92 نمبر حاصل کیے. تیسرا انعام صہیبہ بنت محمد ساجد جو امتحان میں 90 نمبر حاصل کیے. سیکشن سی میں سب سے پہلا انعام محمد عارف بن عبد الرقیب جو امتحان میں 29 نمبر حاصل کیے. محمد عارف بن عبد الرقیب. دوسرا انعام رشدہ بنت محمد اشفاق جو امتحان میں 27 نمبر حاصل کیے. رشدہ بنت محمد اشفاق. تیسرا انعام تنزیہ بنت اختر جو امتحان میں 25 نمبر حاصل کیے. تنزیہ بنت محمد اختر. تقاریر میں سب سے پہلا انعام حاصل کرنے والے بسم اللہ صدق بنت محمد نثار جو 97 نمبر حاصل کیے. بسم اللہ صدق. ان کے عمر کے حساب سے جو تقریر کا انداز اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور ترقی دے بیٹا. ماشاءاللہ اللہ مبارک. آگے اور بھی انعام لینا ہے. گڈ ویری گڈ. جزاک اللہ خیر. تقریر کا دوسرا انعام عبد المقصد بن عبد السلام جو 95 نمبر حاصل کیے. تیسرا انعام مریم جو 95 نمبر حاصل کیے. آخری انعام ہے زینب. زینب بنت زمین. آئندہ پروگرام میں اپن بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سمر کورس کو بہتر طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچانے کا موقع عنایت فرمایا.
اس موقع پر ذمہ داران مسجد، ذمہ داران جو مکتب اور اسی طریقے سے تمام سرپرستوں کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ بہتر سے بہتر طریقے سے آپ نے تعاون کیا، جس کی وجہ سے الحمدللہ یہ پروگرام پائے تکمیل تک پہنچا۔ اس پروگرام کی کچھ خصوصیات تھیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہر موضوع کے لیے ایک قابل استاد کو لایا گیا۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس مدنی علماء تشریف لے کر آئے، کالج کے لیکچرر تشریف لے کر آئے، انتظامیہ کے ماہر تعلیم اب ہمارے درمیان میں آئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوبی رہی اس پروگرام کی کہ اللہ تعالیٰ نے قابل اساتذہ کے ذریعے سے روزانہ 7:15 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک لگاتار 1.5 گھنٹے کا پروگرام، 1.25 گھنٹے کا پروگرام کسی ایک موضوع پر 2 دن لگاتار چلتا رہا۔ الحمدللہ یہ بچے صبح سے لے کر رات تک کیسے زندگی گزارنا، جاگنے کے آداب کیا ہیں بچے کو معلوم ہے، سونے کے آداب کیا ہیں معلوم ہے، راستہ چلنے کے آداب کیا ہیں، مسجد کے آداب کیا ہیں۔ الحمدللہ ان کی زندگی سے تعلق رکھنے والے 60 سے زیادہ اسلامی آداب، اسلامی سنتوں کی تربیت بچوں کو دی گئی۔ ماشاءاللہ کل میں نے سوال کیا، کئی سوالات ماشاءاللہ بچے جو ہے بہت بہتر طریقے سے جواب دیے، لیکن یہ سب ان کی زندگی میں انشاءاللہ کام آنے والی باتیں تھیں۔ اسی طریقے سے اس پروگرام کی خوبی یہ تھی، الحمدللہ تقریباً 250 سے زیادہ بچوں کا امتحان لیا گیا، اورل امتحان لیا گیا، جو ان کی زبان میں ماشاءاللہ کئی حدیثیں بچوں کو چھوٹی چھوٹی یاد ہوگی اسی بہانے، درس کی شکل میں سن کر یاد کر لی۔ تو یہ سب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آدمی اگر لگاتار توجہ کے ساتھ محنت کرے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ اہم باتیں تھیں اس پروگرام کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے اس مسجد کے جتنے ذمہ داران ہیں اور جو مدرسین ہیں، معلمات ہیں، نگران کار ہیں، جنہوں نے جو پروگرام کے شروع سے لے کر آخر تک 15 دن لگاتار محنت کیے، انعامات دیے، اللہ تعالیٰ سے میں سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر جو ہے اللہ تعالیٰ سے عنایت فرمائے۔ چلیے آج کے اس اختتام میں ایک چھوٹی سی نصیحت بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس الحمدللہ جب شام 5 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک الحمدللہ چھوٹے سے بچے سے لے کر بڑے بچوں تک ہمارے پاس الحمدللہ تعلیم دی جاتی ہے، ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے دینی تعلیم کا انتظام ہے، روزانہ دعاؤں کی مشق، روزانہ نماز کے احکام، روزانہ جو ہے 10 منٹ ان کے لیے زندگی میں کام آنے والی باتوں کی نصیحت الحمدللہ روزانہ الحمدللہ پابندی سے کرتے ہیں۔ بس سرپرستوں سے یہ تکلیف ہے ہمیں کہ بچوں کو پابندی سے نہیں بھجاتے ہیں، یہی تکلیف والی بات ہے۔ فنکشن میں گئے 4 دن ڈومے ہو جا رہے ہیں، 5 دن ڈومے ہو جا رہے ہیں، لیکن ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ بچہ نورانی قاعدے میں پیچھے ہو گیا، اسباب میں پیچھے ہو گیا، ذکر میں پیچھے ہو گیا، دعاؤں میں پیچھے ہو گیا، نماز کی ترتیب میں پیچھے ہو گیا، نماز کی تعلیم میں دور ہو گیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بس ہمارے ماں باپ کی دکھ بڑی بات بتا رہا ہوں، بس فکر مندی بات یہ ہے کہ کوئی توجہ جو ہے ماں باپ خصوصی طور پر بچوں کی تعلیم کے تعلق سے نہیں دیتے۔ میں ایک نصیحت کرنا چاہوں گا کہ آج کے بعد عہد کر لیں کہ ہمارا بچہ مہینے میں 1 دن کی چھٹی بھی نہیں کرے گا۔ اتوار چھٹی ہے، سنڈے چھٹی ہے، بس ہم چھٹی منائیں گے، کہیں بھی جانا بقیہ دنوں میں چھٹی نہیں کریں گے۔ یہ عہد اگر ماں باپ کر لیں، یقین رکھیے کہ بچوں کے اندر یہاں جو تربیت دیتے ہیں، جو تعلیم دیتے ہیں، انشاءاللہ اس کا فرق، واضح فرق ماں باپ انشاءاللہ اپنے آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ اپنے بچوں میں دیکھیں گے۔ اسی گزارش کے ساتھ الحمدللہ یہ حفظ پڑھایا جاتا ہے ہمارے پاس بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے الحمدللہ تعلیم کا نظم ہمارے پاس ہے۔ لہٰذا تمام سے گزارش کروں گا کہ جو ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ حیدرآباد کے کم ایسے مساجد ہوں گے جہاں اس طرح کا تعلیم کا مرکز ہو، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ محلے کے ہماری اس مسجد میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ تعلیم کا، بہترین تعلیم کا بچوں کے لیے ایک مرکز اللہ نے بنایا ہے، تو آپ اس سے مستفید ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آخر میں دوبارہ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس پروگرام کے
اختتام کا اعلان کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. آپ کی نام محمد عارف بن عبد الرحیم. میں فضیلت الشیخ حضرت علامہ حفظہ اللہ کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ پر جو آخری میں اس کے پیچھے اور بھی نام ان شاء اللہ کیش میں بچوں کے لیے آ جائیں گے. ہمارے 3 گروپوں میں جو سب سے فرسٹ آئے ان کے لیے 700 روپے کا انعام کیش ہے. جو سیکنڈ آئے 500 روپے کا, اور جو تھرڈ آئے ان کے لیے جو بھی باقی کرنے کا ان شاء اللہ میں کیش یہاں دے دوں گا. آپ اپنے حساب سے تقسیم کیجیے.